السلام علیکم ایوری ون، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کی پریپریشن بہت اچھی جا رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی آلموسٹ 1 منتھ رہ گیا ہے فار MD CAT کے ایگزام میں۔ سو ہمیں اس ٹائم کو بیٹر طور پر یوٹیلائز کرنا ہے اینڈ باقی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دینا ہے جو ہمارے گول کو ہم سے مطلب دور کر رہی ہیں۔ سو جو بھی ہماری جو چیز بھی ہماری پڑھائی کے بیچ میں آ رہی ہے وہ ہمیں چھوڑ دینی ہے۔ تو اس منتھ میں ہمیں اپنا فل فوکس جو ہے اپنی اسٹڈیز کی طرف دینا ہے۔ اینڈ آئی تھنک سو کہ 20 جولائی کے بعد آپ کی ڈیٹس بھی آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ اگست کا منتھ ہمارے پاس رہ گیا ہے بیکاز 10 days جولائی کے رہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح جولائی کا منتھ تیزی سے گزرا، اسی طرح اگست کا منتھ بھی گزر جائے گا۔ سو آپ سب کو اس ٹائم کو بیٹر طور پر یوٹیلائز کرنا ہے، اور اسی منتھ میں آپ جو ہے کچھ کر بھی سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر سکتے، یہ آپ کی ہارڈ ورک پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اینڈ یہاں میں فرسٹ ایئر کا بایو کا فرسٹ ایئر کا چیپٹر سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن ریوائز کر رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم ریویژن کی بہت ضرورت ہے، بیکاز جب MD CAT کے لاسٹ ڈیز آتے ہیں تو اس ٹائم ریویژن کا کافی ایشو ہوتا ہے۔ تو ہمیں ساتھ ساتھ ہر چیپٹرز کی ریویژن کرتے رہنا چاہیے، تاکہ کوئی بھی فریشر ہیں تو انہیں بھی جو ہے مطلب جو چیپٹرز وہ تیار کر رہے ہیں ایک دفعہ تو اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریں، پیچھے سے دیکھیں جو پڑھا ہے، تاکہ وہ ہمارے مائنڈ میں رہے، تاکہ وہ ہمیں بھولے نہ۔ اینڈ گائز لاسٹ منتھ میں تو سب جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کرتے ہیں، اور شارٹ لسٹنگ ضروری ہے ریویژن کے لیے۔ اگر آپ شارٹ لسٹنگ نہیں کرتے تو ریویژن کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ پوری بکس لاسٹ ڈیز میں پڑھنا امپاسبل ہے۔ اس طرح سے پریشر بھی کریٹ ہو سکتا ہے۔ سو اس لیے ہمیں جو ہے لاسٹ منتھس کے لیے ہر چیپٹر کو شارٹ لسٹ کرنا چاہیے، اس شارٹ نوٹس بنانے چاہیے، تاکہ لاسٹ کے ڈیز میں وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوں۔ سو یہاں میں ریویژن کر رہی ہوں سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن کی۔ یہ چیپٹر میں نے بہت بار ریوائز کر لیا، جتنی دفعہ میں نے یہ چیپٹر ریوائز کیا ہے نا، مطلب میں اگر باقی چیپٹرز ریوائز کروں نا تو مطلب میرا صحیح پکے ہو جائیں۔ یہ چیپٹر میرا صحیح پکا ہے، کیونکہ یہ چیپٹر آلموسٹ میں نے 5 to 6 times تو یہ چیپٹر میں نے پریپیئر کر لیا ہے، لیکن میں بار ریویژن کرتی ہوں۔ مے بی کہ اس چیپٹر سے، یہ اسٹارٹنگ کے چیپٹرز ہیں، اس چیپٹر سے زیادہ MCQs آ جائیں، لیکن یہ بھی ہے کہ ہم اسٹارٹنگ والی چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اسٹارٹ سے لیتے ہیں۔ تو اس چیپٹر کو جب بھی میں اپنا اسٹارٹ کرتی تھی تو اس چیپٹر کو لے کے چلتی تھی، اور سو اس وجہ سے اس کی بہت اچھی ریویژن ہے، اور ابھی بھی میں اس چیپٹر کو ریوائز کر رہی ہوں۔ اینڈ بس یہی کر رہی ہوں۔ ریویژن کے بعد ریویژن کے بعد جو ہے میری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں جو شارٹ نوٹس تو میں ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں، لیکن میں پریکٹس MCQs کی بہت زیادہ کر رہی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پریکٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیونکہ جتنا کوشچن بینک ہمارے پاس ہوگا تو ایگزام کے ڈے میں ہمارے لیے اتنا ہیلپ فل ہوگا، ہمیں خود پر کانفیڈنٹ ہوگا کہ ہم نے اتنے MCQs کی پریکٹس کی ہے، خود پر کانفیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور جب آپ MCQs سالو کرتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ یہ MCQs میرا ٹھیک ہوگا، کیونکہ میں نے پریکٹس کی ہے، کنسیپٹس کلیئر ہیں، سو وہ اس میں آپ کو کانفیڈنٹ ہوگا فلی۔ اور ایگزام کے ڈیز جتنے قریب آ رہے ہیں اتنا ہم پر پریشر کریٹ ہو رہا ہے کہ کیسے ہوگا، اگر نہ ہوا تو یہ مطلب اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں دماغ میں، جس کی وجہ سے اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے۔ مطلب پریپریشن پھر اچھی کی ہے، لیکن پھر بھی اسٹریس کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ اسٹریس نہیں کریٹ ہونا چاہیے، بیکاز اگر یہ اسٹریس کریٹ ہوگا تو جو آپ نے پریپریشن کی ہے نا، تو مے بی کہ وہ آپ اسٹریس میں آ کے ایگزام کے ڈے میں فلی پرفارم نہ کر پائیں، اپنی جو ہارڈ ورک ہے اس کو نہ رنگ لا پائیں۔ سو آپ کو اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہی کرنا ہے کہ خود پر یقین ہونا چاہیے کہ آئی کین ڈو اٹ، میں یہ کروں گی، میں یہ کروں گا۔ جب آپ کو خود پر سیلف بلیو ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات آپ کو اللہ پر بلیو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہتی ہوں آپ ہارڈ ورک کریں، اس کے بعد آپ کو اللہ پر بلیو ہونا چاہیے کہ میں نے ہارڈ ورک کی اور اس کا صلہ اللہ مجھے دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا صلہ اللہ مجھے نہ دے، کہ میں نے ہارڈ ورک کی اور اس کا صلہ اللہ مجھے نہ دے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، کیونکہ کامیابی کا راز جو ہے وہ اسی میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کا ایم ڈی کیٹ ایگزام ہو رہا ہے تو آپ نماز پڑھیں، بلکہ آپ اپنی مطلب ڈیلی روٹین بنا رہے نماز پڑھنے میں، کہ مطلب ایم ڈی کیٹ کے لیے نہیں، مطلب روزمرہ کی لائف میں بھی آپ نماز پڑھیں، کیونکہ کامیابی کا راز ہی نماز میں ہے۔ اور جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ کبھی بھی پریشر یا اسٹریس میں نہیں آتا۔ جب آپ کوئی کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہو نا، تو پھر آپ کبھی بھی اس چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ آپ اپنی طرف سے ہارڈ ورک کرو، پوری محنت کرو، پوری جان لگا دو ایم ڈی کیٹ کے لیے، اینڈ دین آپ اللہ پر چھوڑ دو، پھر اس کا صلہ آپ کو اللہ ہی دے گا۔ اللہ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ باقی اسٹریس کو آپ نے اسی طرح مینیج کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ ریویژن کرنی ہے، اسپیشلی فار فریشرز، کہ آپ نے ساتھ ساتھ ریویژن کرنی ہے۔ ریویژن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ بیسیکلی ہم پریپریشن بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن لاسٹ اسٹیج میں ریویژن کی اسٹریٹجی ہمیں نہیں آتی، جس وجہ سے ہم فلی پرفارم نہیں کر پاتے ایگزام ڈے میں۔ تو آپ نے شارٹ نوٹس ضرور بنانے ہیں، تاکہ آپ بیٹر طور پر کر سکیں پرفارم، تاکہ آپ کو خود پر کانفیڈنٹ ہو کہ آئی کین ڈو اٹ۔ جو چیز مجھے بھول جاتی ہے وہ میں لکھ کر مطلب تیار کرتی ہوں۔ کوئی بھی چیز ہے مطلب میں نے وہ یاد کی ہے تو میں اسے یاد کرنے کے بعد لکھتی ہوں، یا میں اس کو یاد کر رہی ہوتی ہوں اس کے اکارڈنگ بھی لکھتی ہوں، جیسے کہ ابھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ساتھ ساتھ لکھ رہی ہوں۔ تو اس طرح سے میں چیزوں کو تیار کرتی ہوں۔ موسٹلی بچوں کی یہی ایشو ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو تیار کرتے ہیں، وہ آگے کا تیار کرتے ہیں، پیچھے کا بھول جاتے ہیں۔ تو مینلی یہی ریزن ہے کہ وہ ریویژن نہیں کرتے۔ ریویژن بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات، لکھ کر تیار کرنا، مطلب کچھ بچے انٹیلیجنٹس ہوتے ہیں اور کچھ بچے ہارڈ ورک ہوتے ہیں۔ تو جو ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، انٹیلیجنٹ اتنے نہیں ہوتے، لیکن ان کو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ لکھ کے چیزوں کو تیار کریں، کہ ان کا مائنڈ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ان کے لیے یہی بیسٹ ہے کہ وہ تیار کریں، لکھیں، یا جب تیار کر رہے ہیں اس کے دوران بھی لکھیں، جیسے کہ میں لکھتی ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ میں آگے کی چیز تیار کرتی ہوں تو مجھے پیچھے کی بھول جاتی ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کوئی اسٹریس یا پریشر ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں نیچے، یا مجھ سے انسٹاگرام پر بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ باقی ٹینشن نہیں لینی، اپنی طرف سے پوری ہارڈ ورک کرنی ہے۔ جو آپ کی قسمت ہے جو آپ کی قسمت میں ہے وہ آپ کو ملے گا۔ آپ اتنی جان لگا دو، آپ اتنی ہارڈ ورک کرو کہ اللہ آپ کو وہ چیز دے دے۔ ہارڈ ورک از دا کی ٹو سکسیس۔ آپ نے ہارڈ ورک بہت کرنی ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، اور اللہ پر بلیو کرنا ہے، جو سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے۔ جب آپ اپنا کبھی کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ پر بلیو کرنا ہے، اور پریشر نہیں لینا۔ پریشر آپ کا تب کریٹ نہیں ہوگا جب آپ اللہ پر بلیو کریں گے، اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں گے۔ اپنی طرف سے پوری تیاری کریں، بیٹر ہوگا، دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں جو ہونا ہے دیکھا جائے گا۔